بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی دعوت النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المولانا صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات عزیزان گرامی آج الحمدللہ اس سلسلے کی چوتھی نشست کا آغاز ہو گیا اور شکر گزار ہیں ہم اس فرش کے حقیقی بانیان کا جنہوں نے اپنے فرش پر آنے کا موقع عطا فرمایا اور کل بھی میں نے گزارش کی تھی، آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس میں تھوڑا پہلے آیا کریں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ کچھ لوگ کسی وجہ سے دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کو آنے میں جو ہے مشکل نہ ہو، ان کے لیے ایک ماحول بن جائے، ایک جگہ بن جائے۔ آپ لوگ خود آہستہ آہستہ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر باقی بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، ایک عزادار کے لیے، ایک مومن کے لیے اور امام حسین کے فرش پر آنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اس فرش کی عظمت کو سمجھے، جس فرش پر جناب سیدہ نے آپ کو بلایا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انسان جب کہیں کسی کے یہاں جاتا ہے، توجہ میری طرف ہے، انسان جب کہیں کسی کے یہاں جاتا ہے، مہمان اور میزبان یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کہیں کسی کے یہاں جاتا ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں، مہمان اور میزبان، تو انسان اپنے حساب سے چلا جاتا ہے، لیکن میزبان کا مقام تھوڑا بلند ہو، تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیے، میزبان کا مقام تھوڑا بلند ہو تو مہمان بہت اچھے طریقے سے جاتا ہے، بہت تیار ہو کر جاتا ہے، باوضو ہو کر جاتا ہے، بہت اپنے آپ کو سنوار کر جاتا ہے، کیونکہ میزبان مہمان سے مرتبے میں تھوڑا سا اوپر ہے۔ لیکن جب میزبان ہی مالک کائنات ہوں اور میزبان ہم جیسا غریب لوگ ہوں تو ہمیں کیسے جانا چاہیے، بزم اعظام میں کیسے پہنچنا چاہیے، اس عزاداری کو کیسے سنوارنا چاہیے۔ بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ ان کے مہمان ہیں جو پوری کائنات کے مالک ہیں۔ جب یہ ذہن میں آ جائے گا تو انشاءاللہ عزاداری کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز۔ عزیزان گرامی پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کے جس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں
اس طریقے سے نماز کو قائم کرتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ یعنی ولایت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے تین طرح کی ہے، یا اللہ ولی ہے، یا اس کا رسول ولی ہے، یا وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں، نماز کے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی، کل گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ لوگ انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی پریشان رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ابھی ایمان اس درجے پہ نہیں پہنچا۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا، ابھی تو گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ وجہ ایمان ابھی اس پختگی پہ نہیں پہنچا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ایمان ابھی اس پختگی پہ نہیں پہنچا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بآواز پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ تو گفتگو کل یہاں رکی تھی کہ کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس کے بعد بھی گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ بظاہر زبان سے تو نبی مان لیا، کمال تب تھا کہ جب دل سے مانتے، ابھی تک دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح میں نے کل جو آیت جہاں پر مجلس چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ ان الذین آمنوا وہاجروا جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنے مال کے ذریعے، نفس کے ذریعے اور ہجرت کرے۔ اس کے اوپر فخر الدین رازی کی تفسیر کے حوالے سے 4 طرح کے مومن آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ کل یہاں پہ گفتگو رکی تھی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جہاد، ہجرت کرنی ہے نبی کے ساتھ اور جہاد کرنا ہے۔ جہاد مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے۔ بھائی میری طرف دیکھیے، جہاد اپنے مال کے ذریعے کرنا ہے اور نفس کے ذریعے کرنا ہے، یعنی جان کے ذریعے کرنا ہے۔ یہ 2 طرح کے جہاد اللہ نے فرما دیے کہ وہ مومن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کے ساتھ کیسے کیسے لوگ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں دیکھا ایک سونے کی اینٹ ہے۔ سونے کی اینٹ ہے، پتھر نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اینٹ ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر ہم ہوتے اور سونے کی اینٹ ملتی تو کیا ہوتا؟ نبی نے ایک دفعہ اینٹ کو دیکھا اور کہا کہ یہ وہ اینٹ ہے۔ اینٹ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، سر فارسی زبان میں راز کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک راز ہے۔ بہرحال نبی نے اینٹ کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ وہ سر ہے، یہ وہ راز ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ اینٹ ہے جس کی وجہ سے دوست کا دشمن بنے گا، محترم غیر محترم ہو جائے گا، اور اس اینٹ کی وجہ سے خون بہے گا۔ اب یہ حواری بھی ساتھ چل رہے ہیں، نبی بھی آگے چل رہے ہیں۔ کچھ مقام پر آگے چل کے 3 لوگ تھے نبی کے ساتھ۔ نبی کے 3 حواری نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کمل بھائی توجہ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں، 3 حواری ساتھ ہیں، کچھ آگے چلے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، گھر پہ ضروری کام ہے، اگر اجازت دیں۔ پہلے نے کہا گھر پہ ضروری کام ہے، اگر اجازت دیں تو میں وہ کام کر آؤں۔ نبی نے مسکرا کر دیکھا کہ جب میرے ساتھ چلے تھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کام رہ گیا ہے۔ نبی نے کہا جاؤ۔ اب یہ وہاں پہنچا جہاں سونے کی اینٹ تھی، اتنے میں ابھی نبی چل رہے ہیں، دوسرے نے کہا یا نبی اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے کام کر لوں۔ نبی نے فرمایا جاؤ۔ تھوڑا آگے بڑھے، تیسرے نے کہا یا نبی اللہ اب 2 کو اجازت دے دی، اگر مجھے بھی اجازت دے دیتے تو میں اپنے کام کر لیتا۔ 3 تھے، تینوں بے وفا نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تینوں نے راستہ بدل دیا اور تینوں وہاں پہنچے جہاں سونے کی اینٹ تھی۔ اب یہ پہلا جب نکلا اس کے پیچھے 2 آئے اور تینوں کے شیطانی دماغ تھے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ جاگ کر سنیے، تینوں کے کیا بات ہے،
یا علی، تینوں کے شیطانی دماغ تھے، اور جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے اس کا مسلمانی دماغ ہو کیسے سکتا ہے؟ اچھا، اب ان میں سے جب پہلا اینٹ کے پاس پہنچا تو وہ دو جو نبی کو بعد میں چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی اینٹ پر پہنچے. اب تینوں جب پہنچے تو دو نے پروگرام بنا لیا کہ اس کو مار دیں گے، وہ جو پہلے آیا تھا اس کو مار دیں گے، اور پھر سونا ہم دونوں برابر برابر بانٹ دیں گے، آدھا آدھا، آدھا تم لینا آدھا میں. اب یہ پروگرام کے ساتھ ہے. اب وہ جیسے ہی پہلا پہنچا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب ہم 3 پہنچ گئے ہیں، سونے کے 3 حصے ہوں گے، اینٹ کے 3 حصے ہوں گے، تم ایک کام کرو، جا کر کھانا لے آؤ ہمارے لیے، بازار میں سے کھانا لے کر آؤ، اس کے بعد تینوں مل کر کھائیں گے. اب یہ کھانا لینے کے لیے گیا، دماغ میں اس کے خیال آیا کہ کیوں ان دونوں کو دوں، ان دونوں کو کس لیے دوں؟ بہتر نہیں ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں؟ بھائی پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہتر ہے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، اینٹ لے کے میں چلا جاؤں گا. اب یہ جیسے ہی پہنچا، وہ پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، یہ مر گیا. جب ویسے ہی سفر کے آئے ہوئے تھے، اوپر سے قاتل بھی بن گئے. اب کہنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر بانٹ بھی لیں گے. اللہ جانے کس طرح سمجھاؤں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر بانٹ لیں گے. اب وہ تو مر گیا، پہلا مر گیا، اب دونوں نے کھانا کھایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، یہ دونوں بھی مر گئے، اور تینوں ایسے مرے، ایسے مردود ہو کے مرے یہ 3 کہ جب نبی کا گزر ہوا، اینٹ بیچ میں ہے، ایک ادھر مرا ہوا ہے، ایک ادھر مرا ہوا ہے، ایک ادھر مرا ہوا ہے. اب نبی نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو جب نبی کے ساتھ رہنا ہے تو جان سے بھی جہاد کرنا ہے، مال سے بھی جہاد کرنا ہے. جو نبی کے ساتھ رہ کر نبی کے شرف کو نہ سمجھے، اس بے شرف مال کے پیچھے لگا رہے، تو وہ چاہے اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہو، چاہے وہ ہجرت کر کے آیا ہو، لیکن جب مال کے پیچھے پڑا، ابھی کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کسی نے تلوار نہیں نکالی، لیکن نبی کے ساتھ چلتے چلتے راستہ مال کی وجہ سے چھوڑ دیا. وہ جن کے اوپر تلواریں چل رہی ہوں، جان کا خوف ہو، اوپر سے اعلان ہو کہ مال غنیمت بٹ رہا ہے. اب اگر وہ نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو سمجھ لیجئے گا ابھی صرف ہجرت کی ہے، جہاد نہیں کیا. یہاں تک آ گئے نا، یہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اب اللہ تمہارا ولی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا جہاں پہ میں نے چھوڑا ہے. اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. یہ 2 ولایتیں سمجھ میں آ گئیں، تیسری بات میں سمجھ میں آئے گی. اب اللہ جسے اپنا ولی بنا رہا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بھی ہوگا، اتنا محبوب ہوگا، اتنا محبوب ہوگا کہ اپنے پاس بلا لے گا. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب حبیب اور محبوب آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، اور حبیب ایسا ہو کہ جو ظاہر نہ ہو سکتا ہو، لیکن گفتگو محبوب سے کرنی اب ظاہر بھی نہیں ہو سکتے، اب روز روز آنا جانا بھی مناسب نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر ایک قاصد بنایا جاتا ہے، ایک پیغام رساں بھیجا جاتا ہے. پیغام رساں سمجھتے ہیں نا، جو پیغام پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے یاسین، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے طٰہٰ، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے نون، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے الف لام میم، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں. آج کسی عالم سے پوچھیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں؟ اب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے. قرآن کا ترجمہ مثال کے طور پر آپ نے سورہ بقرہ، مشکل گفتگو تو نہیں ہے نا، ابھی میں بات کو واضح کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں. آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے سورہ بقرہ کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام میم یہ کتاب ہے. ارے بھائی یہ کتاب ہے کا ترجمہ بعد میں کیجیے گا، پہلے الف لام کا تو کریں. نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جانتے نہیں ہیں. تو جس نے بات بھیجی ہے اور جس تک بھیجی ہے،
یا وہ جانے یا یہ جانے، یہ راز کی باتیں ہیں۔ اب جب حبیب کو محبوب سے راز کی باتیں کرنی ہوں تو قاصد کو بھیجے گا۔ اب قاصد کون بنے؟ اس کا قاصد کون بنے؟ بھئی قاصد کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ قوی ہو، مضبوط ہو، بزدل نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کی بات لے کر آگے جا رہا ہے اور بزدل نکلا تو ڈر کے مارے سارے راز بتا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو، جو سکھا کے بھیجا ہے وہی بتائے۔ اگر حافظہ کمزور ہوگا تو وہ بات بھول جائے گا کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو، یعنی جو امانت دی ہے ویسا ہی پہنچائے۔ اگر امانت دار نہیں ہوگا تو وہ بات نہیں پہنچائے گا، وہ پیغام نہیں پہنچائے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ مطاع ہو، یعنی لوگ اس کے فرما بردار ہوں، وہ لوگوں کا فرما بردار نہ ہو، بس اس کا فرما بردار ہو جس کا پیغام لایا ہے۔ اگر کسی اور کا فرما بردار ہوگا، اگر کسی اور کی اطاعت میں ہوگا تو وہ کہے گا بھائی بتاؤ بات کیا ہے، وہ پھر بھی بتا دے گا۔ اس کے علاوہ اگلی شرط کیا ہے کہ بہادر ہونا چاہیے۔ بھائی ایک تو قوی ہو، مضبوط ہو، اس کے علاوہ بہادر ہونا چاہیے۔ اب اللہ اپنا پیغام اپنے نبی کو دے رہا ہے، تو کوئی تو ایسا پیغام رساں ہو کہ جو بہت مضبوط ہو، کوئی تو ایسا ہو جسے وہاں سے یہاں آنے میں ڈر نہ لگتا ہو، کوئی تو ایسا ہو جس کا حافظہ بڑا مضبوط ہو، جو بات وہاں بتا دی وہی بات نیچے بتائے، کوئی تو ایسا ہو جو کسی کے سامنے نہ جھکتا ہو۔ اب اللہ اپنی ولایت نیچے والے ولی کو دے رہا ہے، اگلا ولی تیار ہو رہا ہے، تو اس ولی تک جو پیغام لائے گا، بیچ کا جو کردار ادا کرے گا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ کسے بنائے گا؟ ایک دفعہ دیکھا کہ اسے تو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اسے تو سید بنایا ہے، اسے تو سردار بنایا ہے۔ اب پیغام بر بھی کوئی ایسا ہو، میسنجر بھی کوئی ایسا ہو جو سید ہو، جو سردار ہو، جو آقا ہو، تو پھر جبرائیل کو دیکھا کہ جو سید الملائکہ ہیں۔ بھائی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، آپ میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے۔ اب جبرائیل کو دیکھا کہ جو سید الملائکہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ سید عالمین کی طرف پیغام جانا ہے۔ اب سید الملائکہ پیغام لے کر آئے۔ کون سا پیغام؟ اللہ کا پیغام، پہلے ولی کا پیغام۔ کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے ولی کے پاس۔ بھائی تھک کے نہیں سنیے، خدا کے لیے تھک کے نہیں سنیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنیے، جب امام حسین مکہ چھوڑنے لگے، عباس سے کہا عباس ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ عباس کعبے کی چھت پہ چڑھے اور ایسا خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ ہوا نے عباس کی آواز کو ہر دل تک پہنچایا۔ تو یہ عباس والوں کا ذکر ہے، مائک کا محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے، گفتگو سنیے۔ اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی۔ اب اللہ جو ولی ہے وہ رسول ولی تک پیغام پہنچائے گا۔ کس کے ذریعے؟ کہ جو مضبوط ہو، جو قوی ہو، جو بہادر ہو، جو امین ہو، جو سید ہو، جو سردار ہو۔ کیونکہ سید تک پیغام پہنچانا ہے، سردار تک پیغام پہنچانا ہے، سچے تک پیغام پہنچانا ہے، امین تک پیغام پہنچانا ہے۔ اب یہ اللہ کا پیغام پہنچا کس تک؟ نبی تک۔ اب یہ اللہ کا پیغام نبی پہ رک جائے گا؟ بھائی میرے ساتھ بولیے، یہ اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا ہے، کیا یہ نبی تک رک جائے گا یا آگے بڑھے گا؟ یہ بڑھے گا پوری دنیا تک، پوری کائنات تک، دنیا کے آخری شخص تک۔ بھائی نبی کا پیغام جائے گا نا، اب یہ نبی کا پیغام کون پہنچائے گا؟ بھائی جب اللہ نے ایک امین کو بھیجا تو نبی کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو بھی کسی امین کے حوالے کریں۔
بھائی جب نبی تک پیغام کوئی بہادر لایا تھا تو نبی بھی یہ پیغام اسے دیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہادر ہو. اب یہ پیغام اسے ملے گا جو سب سے زیادہ سچا ہو. اللہ نے سید کو بھیجا، نبی بھی سید کو دیں گے. تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیے گا. اللہ کا پیغام ہے نا، سید لے کر آیا، سید کو دیا. اب سید آگے بڑھائے گا، یہ سردار کسی اور سردار کو دے گا. اب کون ہو ایسا سردار جو ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اب کون ہو یہ سردار؟ اب اللہ کے نبی نے لوگوں کے مزاج دیکھ لیے تھے. اگر اللہ کے ولی نے علی کو علم دیا تو یہ برداشت نہیں کریں گے. ایک دفعہ سورہ برات پہنچانی تھی، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ لے کر جاؤ. نبی بھی جانتے تھے کس کے ہاتھ بھیجنا ہے، لیکن اس لیے انہیں بھیجا کہیں کل کو یہ نہ کہیں گے علی تو اپنے رشتہ دار تھے، علی تو اپنے بھائی تھے، اس لیے بھیج دیا. اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو بھیجا سورہ برات لے کر، بڑے عجیب انداز میں آگے بڑھے. اتنے میں ندائے قدرت آئی، لا یبلغها الا انت والرجل منک. اے رسول یہ پیغام کوئی اور نہیں، یا آپ لے کے جائیں گے یا آپ میں سے کوئی مرد لے کے جائے گا. اب ندائے قدرت آئی، اے رسول انہیں واپس بلاؤ. اب اللہ کے رسول کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آفیشل اعلان تھا، عام اناؤنسمنٹ تھی نہیں، اللہ کے پاس سے اللہ کے ولی تک پیغام آیا. اب نبی اشارہ سمجھ گئے کہ کون ہے جو مجھ سے ہو، جو مرد ہو. اتنے میں پوچھا علی کہاں ہیں؟ اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سوائی کے محرکہ میں علامہ ابن حجر نے لکھا کہ رسول فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا. اے علی تم مجھ میں سے ہو. بھائی خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے گا، اے علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے. قرآن نے کہا اس مرد کو بھیجئے کہ جو آپ میں سے ہو. اب اللہ کے رسول نے رجل کو ڈھونڈا، مرد کو ڈھونڈا. اب یہ صرف سورہ برات کی بات تو نہیں تھی. ایک صلوات پڑھیں گے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی اب اللہ کے رسول نے رجل کو ڈھونڈا، مرد کو ڈھونڈا. رجل عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں. مرد کو ڈھونڈا کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا مرد کو دینا ہے. ایسا مرد جو آپ میں سے ہو، ایسا مرد جو آپ میں سے ہو. اب پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے ہر جگہ پر اس مرد کو بلایا جو اللہ کے رسول میں سے ہو. جب پہلی وحی آئی تو مرد کو بلایا، جب اسلام کو پھیلایا تو اس مرد کو بلایا، جب خیبر میں علم دیا تو اس مرد کو بلایا، جب بستر پر سلانا تھا تو اس مرد کو سلایا. جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھئی پیغام لانے والا بیچ میں سے جو ملک ہے وہ سید ہے، وہ سردار ہے، وہ اللہ کا ہے، تو میں بھی اسے دوں جس کا گوشت میرا گوشت ہو، جس کا خون میرا خون ہو، جس کا جسم میرا جسم ہو. اب اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ آقا بنانے کا مرحلہ ہے، مولا بنانے کا مرحلہ ہے، اللہ نے سید الملائکہ کو بھیجا، ملائکہ کے مولا کو بھیجا. ادھر رسول نے بھی اس مرد کو منتخب کیا کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو ولایت خود کو ملی تھی آگے بڑھا رہے تھے. اب وہ مولا بن کر آیا تھا، ملائکہ کا مولا بن کر آیا تھا. ادھر رسول غدیر کے منبر پر کھڑے ہوئے کہا کہ یاد رکھو کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا اللہ ولی اس کا میں ولی، جس کا میں ولی اس کا علی ولی.
یہ اللہ کی ولایت ہے، کسی مولوی مفتی کی ولایت نہیں ہے کہ جس کو چاہا دے دیا، یہ جس کی ولایت ہے وہی دے گا۔ اور نبی نے دے کر بتایا کہ یاد رکھو یہ ہلکی ولایت نہیں ہے، یہ خدائی ولایت ہے۔ اور جس ولی کو تم دوست سمجھتے ہو وہ جب ولی حاکم بنے گا، حکمران بنے گا، سرپرست بنے گا تو اس سے اچھا دوست بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب نبی دنیا میں ولایت لے کر آ گئے، ولایت دے دی۔ اب کل بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جیسے ہی آیا اس نے سجدہ کیا اور 3 دن تک غائب ہو گئے۔ یہ نبی غائب کیوں ہو گئے؟ کبھی سوچا؟ یہ در حقیقت ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر تمہارا بھی کوئی غائب ہو جائے، تو پریشان نہیں ہونا، امام رہتا ہے۔ نبی 3 دن تک غائب رہے اور اس کے بعد کسی کے سامنے جھکے نہیں، لیکن جب نبی نہیں جھکے تو بڑی بڑی چیزیں جھکنا شروع ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا مندروں کے مینارے جھک گئے، مندروں کے بت جھک گئے، جھکے نہیں ٹوٹ گئے، ٹوٹے نہیں برابر تقسیم ہو گئے۔ اب یہ اللہ کا ولی ہے، دنیا میں پہلا دن ہے اور ایسا کاٹا بتوں کو۔ تو اس کی جگہ پر کوئی تو ایسا ہو کہ جس کا ہاتھ چلے تو ایسا چلے، جس کی ضرب چلے تو ایسی چلے کہ جب جس نبی نے بتوں کو توڑا تو برابر توڑا، یہ توڑے تو برابر توڑے۔ اچھا، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ روایات میں جا کر دیکھیے گا کہ ایک دفعہ مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے اور گہوارے میں تھے، بعض روایت کے مطابق 6 دن کے تھے، کیونکہ 3 دن تو کعبے میں رہے، 3 دن تک تو اللہ کے ولی اللہ کے گھر میں رہے۔ لیکن اس کے 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، میرا علی گہوارے میں تھا، اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑی بلا مشکل کشا کے پاس آ رہی ہے۔ یہ میرا جملہ بیوی کا نہیں ہے، بلا مشکل کشا کے پاس آ رہی ہے، اور وہ جیسے ہی قریب آئی علی کے ننھے ہاتھ اٹھے۔ اللہ جانے کس طرح سن رہے ہیں آپ لوگ، اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دوں۔ چلیں اب چلیں، اب آپ سے وعدہ ہو گیا، جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر پڑھیں گے۔ اب علی کی ماں نے کہا کہ علی گہوارے میں ہیں، گھر میں علی کو 3را دن ہے۔ اتنے میں ایک بلا آئی جسے اردو میں اژدہا کہتے ہیں، بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا، علی کے قریب آ رہا تھا۔ میں اپنے باورچی خانے سے دیکھ رہی تھی کہ اب یہ میرے لال پہ حملہ کرے گا۔ ابھی اس نے اپنا پھن اٹھایا، ادھر علی نے ننھا سا ہاتھ اٹھایا، ابھی اس نے پھن اٹھایا، علی نے ہاتھ اٹھایا، ننھے سے ہاتھ کی 2 انگلیاں، ماں کہتی ہیں، علی کی ماں کہتی ہیں، میں نے علی کی 2 انگلیاں، ننھی سی انگلیاں دیکھی، علی نے یوں چلائی، اژدہا 2 ٹکڑے ہو کر گرا۔ اور پھر روایات میں ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے جب کچھ لوگ آئے تو کچھ لوگوں نے ایک حصے کو اٹھایا، کچھ نے ایک کو اٹھایا۔ جب دیکھا گیا تو ادھر والے بھی برابر تھے، ادھر والے بھی برابر تھے۔ اتنے حساب کے ساتھ علی نے انگلیاں چلائیں، ابھی تلوار نہیں چلائی، اتنے حساب کے ساتھ علی نے انگلیاں چلائیں کہ ماں کے منہ سے نکلا کہ یہ حیدر ہے۔ اچھا
اچھا میں اللہم صلی علی محمد میرا موضوع ذہن میں رہے کہ میں اللہ کے ولایت اور اس کے رسول کی ولایت اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کی ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو بت برابر تقسیم ہوئے، بات یہ ہو رہی تھی۔ اب علی نے انگلیاں چلائیں، وہ اجدہ دو ٹکڑوں میں برابر تقسیم ہوا، کچھ لوگ برابر کے 7 ہوں گے 8 ہوں گے 100 ہوں گے، لیکن برابر کے لوگ تھے، اٹھا کے لے گئے۔ اتنے میں ابو جہل کو پتا چلا کہ تمہارا پالتو مارا گیا۔ اچھا اب ابو جہل ہمارے نبی کے پاس آیا کہ اے محمد تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے گھر میں اس بچے نے ہماری پالتو بلا کے ساتھ کیا کیا۔ اے محمد تمہیں اندازہ نہیں، عالمین کے لیے رحمت، علم والی شخصیت کو جاہل آ کر بتا رہا ہے۔ اے محمد تمہیں اندازہ نہیں۔ نبی نے مسکرا کر دیکھا کہ کیا ہوا، کہا کہ ہماری بلا تمہارے گھر سے ماری گئی۔ اپنے الفاظ میں کہوں، ابو جہل نے کہا کہ ہماری بلا تمہارے گھر میں ماری گئی، میں کہتا ہوں کہ تمہاری بلا علی کے گھر سے ٹل گئی۔ بھائی بلائیں ایسے ہی ٹلتی ہیں نا، اور علی والوں کی علی کی ہی بلائیں ٹلیں گی نا۔ اب رسول نے سوال کیا کہ بھائی کیا ہو گیا اگر ایک اجدہ مر گیا تو؟ کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا۔ کہا کیوں پالا تھا؟ کہا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس بلا کو چھوڑتے ہیں، اس اجدہے کو چھوڑتے ہیں، اگر بچہ حلال زادہ ہو۔ ابو جہل نے تربیت دی ہے اجدہے کو کہ بچہ حلال زادہ ہو تو اسے چھوڑ دے، باقی جو بھی ہو اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ بلا مر گئی، اجدہا مر گیا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہیں پڑھ سکتا، توجہ رکھیے گا۔ اب کیا ہوگا؟ نبی نے مسکرا کر کہا پریشان نہیں ہو، جس نے بلا کو مارا ہے۔ بھائی اس کا یہی مسئلہ تھا نا کہ حلال زادے کا پتہ کیسے چلے گا؟ نبی نے مسکرا کر کہا کہ جس نے بلا کو مارا ہے، قیامت تک کے لیے تمہیں فارمولا دے رہا ہوں، جو اس سے محبت کرے وہ حلال زادہ ہے، جو اس سے بغض رکھے سمجھ لینا اس کی ماں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو علی نے بچپنے میں 6 دن کے بچے نے انگلیوں کے ذریعے اجدہے کو برابر تقسیم کر دیا۔ اللہ جانے جب یہ جوان ہو کر تلوار اٹھائے گا تو بڑے بڑے مرحبوں کا کیا بنے گا۔ اچھا اور بات آ رہی ہے علی کے عدالت کی، علی کے عدل کی۔ تھوڑا سا آگے آپ کو لے کر جاؤں گا کہ ہر مقام پر علی نے برابر فیصلہ کیا، برابر کاٹا، برابر رکھا، اور یہاں تک کہ بات مرحب تک چلی گئی۔ اور بہرحال بات زبان پہ مرحب آ گیا ہے، اور کبھی کبھار آ بھی جاتے ہیں اس طرح کے الفاظ، تو میں تھوڑا سا آگے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، بیٹھے رہیے، میرے ساتھ بیٹھے رہیے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ مرحب کا تعلق خیبر کے ساتھ۔ مجھے اجازت ہے؟ کمیل بھائی ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مرحب یہودیوں کا حکمران تھا، یہودیوں کا سالار تھا، یہودیوں کا سردار تھا، بہت بڑا پہلوان تھا۔ اچھا جب باہر سے تلوار چلی، باہر سے لوگ آتے رہے، یہ اندر سے بتاتا رہا کہ میں مرحب ہوں۔ باہر والوں کو پتا چلتا تھا اندر مرحب ہے، باہر سے مرحبا کی آواز آتی تھی، بھائی مرحبا، ٹھیک ہے آپ مرحب ہیں، ہم جا رہے ہیں واپس۔ اچھا 39 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 40ویں دن ماجرا کچھ عجیب تھا، خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، 40ویں دن ماجرا کچھ عجیب تھا۔ باہر سے آواز آئی ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب اندر سے آواز آئی
اب اندر سے آواز آئی. اچھا اتنے میں اب یہ لشکر روزانہ مرحب کی طرف جاتا تھا, قلعے کی طرف جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ یہ آخری لشکر جا رہا تھا, 40واں دن تھا. سامنے ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا ہے اور اس طرف ایک جھیل تھی, پانی کا ایک کیا کہتے ہیں, نہیں ندی نہیں, جھیل تھی جیسے کینجھر وغیرہ. یہ تو ایک جھیل تھی. یہ یہودی عالم وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ روزانہ کا تماشا دیکھ کر تنگ آ گیا. ایک دفعہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کر گھوڑے کی لجام کو تھاما, گھوڑے کی رکاب کو تھام کر کہنے لگے جناب یہ روز روز کا چھوڑیے قصہ, میں روزانہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ آتے ہیں مرحبا کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. آج کے سوار نے مسکرا کر دیکھا اور دیکھ کر کہا روز والے اور ہوتے ہیں, روز والے اور ہوتے ہیں, آج کوئی اور ہے. کہنے لگا اچھا آج کوئی اور ہے, تو پھر آئیے ایک امتحان ہو جاتا ہے. امتحان مشکل کشا کا, امتحان مشکل کشا کا. کیسا امتحان, کیا امتحان؟ کہنے لگا نیچے اتریے. علی نیچے آئے, کہا تھوڑا سا اس جھیل کے قریب آئیے. مولا دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, یہ پورا لشکر پیچھے کھڑا ہوا ہے. ادھر مولا اترے, اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کا میں امتحان لے رہا ہوں, میں جو کر رہا ہوں اگر ویسا آپ نے کر کر دکھا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا آپ جنگ جیت جائیں گے. اس نے مٹی اٹھائی, کچھ پڑا اور دریا کے اوپر جھیل کے اوپر پڑ کے پھینک دیا. مولا کائنات دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے جھیل کے اوپر چلنا شروع کر دیا. آدھا گیا اور واپس آ گیا. مولا کو دیکھ کر کہا کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں, پیچھے والے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, دیکھ کر کہنے لگا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ جیت جائیں گے. مولا مسکرائے اور جھیل پر چلنا شروع کیا. چلتے چلے گئے, چلتے چلے گئے, چلتے چلے گئے. اس کے بعد واپس آئے. جیسے ہی واپس آئے یہودی کہتا ہے جناب کیا جادو کیا, کیا منتر پڑھا؟ مولا نے پوچھا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا جناب مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک رسول ہے جس کا ایک بھائی ہے. بھائی تھک کے سنیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. جس کا ایک بھائی ہے جس کا نام علی ہے, اگر کوئی علی کا نام محبت سے, عقیدت سے, چاہت سے, اخلاص کے ساتھ مٹی پر پڑھ کر پھونکے اور وہ مٹی پانی پر ڈال دی جائے تو پانی علی کے احترام میں رک جاتا ہے. دل گردہ چاہیے نا اس عمل کے لیے. پانی علی کے احترام میں رک جاتا ہے. میں نے علی کا نام مٹی پہ پڑھ کے پھونکا اور پھینک دیا اور پانی علی کے احترام میں رک گیا. مولا فرماتے ہیں رے جس کے نام کا صدقہ تو کھاتا ہے وہ علی میں ہی تو ہوں. اب اس نے جب علی کا نام سنا تو ٹھنڈا ہو گیا. بہرحال یہ بات آ گئی تھی تو میں کہہ گیا. اب مولا کائنات آگے گئے, خیبر کی لڑائی ہوئی, لیکن مسلمانوں کا بغض علی سے جیسا پہلے تھا ویسا اب بھی ہے. کچھ لوگ, کمیل بھائی جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا, کچھ لوگ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, انٹرنیٹ پر موجود ہوگی ہے, بلکہ کچھ لوگ خیبر کے کنارے پہنچے اور پھر اندر گئے قلعہ دکھانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں. بارش لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور چلتے چلتے آگے جا کر ایک دروازہ دکھایا, کہا کہ یہ ہے خیبر کا دروازہ. اور وہ خیبر کا دروازہ جو ان مولویوں نے دکھایا وہ باریک سی لکڑیوں کا بنا ہوا, جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے لکڑیوں کے دروازے, اور وہ کبھی کھولتے ہیں وہ بند کرتے ہیں. شاید دل میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم بھی خیبر کا در کھول رہے ہیں. شاید ان کو کچھ مزہ آتا ہو. کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات نہیں, شیعوں نے اپنی طرف سے یہ روایتیں بنا دی کہ علی آئے, علی نے اشارہ کیا, دروازہ دور جا کے گرا. اور یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, شاید ان کی نظروں سے نہ گزری ہو. خیبر کے دروازے کے بارے میں روایت میں ہے کہ الذی اجزت اکف الاربعون الاربعو, کہ 44 پہلوان جسے مل کر نہیں کھول پاتے تھے. مولوی باز نہیں آیا, اس نے ایک عجیب سا دروازہ دکھایا, کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. کہتا ہے شیعوں نے کہانیاں بنا دی, دروازہ یہی ہے. مجھے یہ بتائیے 1400 سال پرانے دروازے پہ نہ دیمک لگی, نہ وہ زمانے کے حوادث کی وجہ سے گل گیا, نہ سڑ گیا, کچھ نہیں ہوا, لیکن مولوی بڑے مزے سے کھول رہا ہے کہ یہی خیبر کا دروازہ. ارے مان لی آپ کی بات, یہی وہ دروازہ تھا جو علی کے سامنے تھا. مجھے یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں علی نے کوئی دروازہ نہیں کھولا, یہی دروازہ تھا, نازک سا دروازہ تھا, کمزور دروازہ تھا, علی نے نہیں کھولا. پھر یہ تو بتائیے جو 39 دن سے آ رہے تھے وہ کیوں نہیں کھول پائے اس دروازے کو؟
سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی. اور میں کیا کروں کہ گفتگو آگے جا ہی نہیں رہی ہے کہ آگے جو ولی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، آگے جو ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہاں بات پہنچ ہی نہیں رہی. کیونکہ مسلمانوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ جس رسول کو آپ رسول سمجھتے ہیں وہ بڑا خیالی رسول ہے. حقیقی رسول بہت اونچا ہے. حقیقی رسول وہ ہے جو چلے تو ابر سایہ کرے. حقیقی رسول وہ ہے جو کسی خشک جگہ کو دیکھے تو تر ہو جائے. حقیقی رسول وہ ہے جو بنجر زمین پر پیر رکھے تو آباد ہو جائے. یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن دیدار کروائے گا، اللہ کے رسول ایسا کریں گے. پہلے یہ ولایتیں تو سمجھیے، اس کے بعد آگے چلیں گے کہ اگلا ولی کون ہے، اس کے بعد کا ولی کون ہے. عزیزان گرامی تو اللہ کے نبی نے آتے ہی پہلا سجدہ کیا، تو یہ اللہ کے ولی ہیں. تو پھر حق کیا بنتا ہے، ان کا ولی کون بنے؟ جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ پھر ان کا ولی وہ بنے گا جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو، جس نے آتے ہی رسول کی زیارت کی ہو. اور پھر رسول کی زیارت کر کر بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا کہ میں علی رسول کے پیچھے ایسے چلتا ہوں، ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. وہ کیسے چلتا ہے، یہ بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے. وہ کیسے چلتا ہے؟ اونٹنی پیر ہٹاتی ہے، بچہ پیر رکھتا ہے. اونٹنی سیدھی جاتی ہے، بچہ سیدھا جاتا ہے. اونٹنی سیدھی جائے، بچہ مڑ جائے. بھئی ایسے لوگ بھی تو گزرے جنہوں نے کہا جب تک میں سیدھا چلوں تو میرے ساتھ چلنا، اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو حضور جو آپ کو سیدھا کرے میں اس کے پیچھے کیوں نہ چلوں؟ وہ زحمت اس کو دوں کہ آپ کو سیدھا کرے. اس کے بعد وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی کچھ مدد کر دیں، کہتے ہیں بھائی دعا کرو کہ اللہ اتنے پیسے دے کہ میں تمہاری مدد کروں. تو میں پاگل ہوں کہ یہ دعا کروں کہ اللہ تمہیں پیسے دے؟ یہ دعا نہ کروں کہ پروردگار میری دعا میں اتنی تاثیر ہے تو مجھے ہی دے دے. تو بھائی جس نے آپ کو یہ آ کر سمجھانا ہے تو پھر میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ تو دیکھیے یہ اللہ کی ولایت ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے ولایت کے راستے میں طرح طرح کے کانٹے بچھا دیے اور بچھاتے رہے اور بچھاتے رہے ہیں اور بچھاتے رہیں گے جب تک ولایت قائم ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں ولایت کب تک قائم ہے؟ جب تک خدا کا نظام قائم ہے تب تک ولایت قائم ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. کمال اس قوم کا ہے کہ اپنے ہادی کو سمجھے. ہادی سیدھا ہونا چاہیے، ہادی صراط مستقیم پر ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی قدر، جب ہادی صرف اللہ تک لے جانے کی بات کرے تو پھر لوگوں سے گوارا نہیں ہوتا. اور رات کے اس پہر میں آپ سب بیٹھے ہوئے، جناب سیدہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. لیکن بڑی دکھی ہیں بی بی، جناب سیدہ بڑی دکھی ہیں. آج 5 محرم کی رات ہے، 4 مجلسیں ہو چکی، 4 دن گزر چکے اور سیدوں کا ماتم جاری ہے. عزیزو اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر سیدوں کا غم بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ سب ہم خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہم جائیں گے روئیں گے، نہیں. ہم تو ان کو رونے کے لیے آئے ہیں جن کی لاشوں پر سید زادیوں کو رونے بھی نہیں دیا گیا. اجرکم علی اللہ. ہم تو ان کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں جن کے لاشوں پر بچیوں نے ماتم کیا تو تماچے کھائے. ہم ان کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ جن کی بہنوں کو ماتم کرنے بھی نہیں دیا گیا.
جب ماتم کرنا چاہا تو تازیاں نے مارے۔ عزیزو مدینے سے جب امام حسین کا قافلہ چلا نا، امام کی فہرست میں ایک نام نہیں تھا، بعض روایتوں میں 2 نام ہیں لیکن میں ابھی ایک کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک نام نہیں تھا، جانتے ہیں وہ نام کس کا تھا؟ وہ نام امام حسین کی سب سے پیاری بہن جناب زینب کا تھا۔ قریب آئیں اور پوچھا بھائی کیا ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کہا بہن میری محبت آپ کے ساتھ اپنی جگہ، لیکن ابھی آپ کسی کی زوجیت میں ہیں، جب تک آپ کا ولی آپ کو اجازت نہیں دے گا حسین آپ کو سفر میں نہیں لے جا سکتے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب اپنے شوہر نامدار جناب عبداللہ کے پاس ہیں۔ اس دفعہ عجیب انداز میں جناب عبداللہ بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں۔ دیکھا جب آنکھ کھلی دیکھا کہ جناب زینب زمین پر بیٹھی ہیں۔ ایک دفعہ تڑپ کر اٹھے اور کہا شہزادی زمین پر کیوں بیٹھی ہیں؟ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے، بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی زمین پر کیوں بیٹھی ہیں؟ امیر کائنات کی بیٹی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ آج آپ کی زوجہ بن کے نہیں ایک سوالی بن کر آئی۔ زینب سوالی بن گئی، اجرکم اللہ، آج ایک سوالی بن کر آئی۔ تڑپ کر اٹھے اور کہا کہ آقا زادی کیا سوال ہے؟ کہا کہ میرا بھائی مدینے کو آخری سلام کر چکا، نانا کے روزے سے ودا ہو چکا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں۔ ایک دفعہ اجازت دی اور کہا کہ حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر میری طرف سے معافی مانگ لیجئے گا کہ کاش میں صحت یاب ہوتا تو آپ کے ساتھ چلتا۔ جناب زینب بڑی خوشی خوشی بھائی کے ساتھ چلی۔ عزادارو تاریخ نے لکھا کہ قافلہ ایک منزل پر پہنچا۔ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے، میں بہت رک کر مصائب پڑھ رہا ہوں اور بہت حوصلے کے ساتھ سننا۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن یہ بہت مصیبت کی گھڑی۔ ایک دفعہ کاروان راستے میں جا رہا تھا کہ حضرت عباس کی نگاہ پڑی کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت عباس ابھی ادھر جانا چاہتے تھے کہ امام حسین نے روک دیا، کہا کہ عباس رک جاؤ، دیکھ لو کہ آ کون رہا۔ ایک دفعہ قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ اپنے 2 شہزادوں کو یعنی اون و محمد کو لے کر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو روایت سنو گے، جناب زینب تک جب یہ آواز پہنچی کہ جناب عبداللہ آ رہے ہیں، ایک دفعہ تڑپ گئیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عبداللہ مجھے واپس لے جائیں۔ جناب عباس سے کہا کہ جا کر عبداللہ سے کہہ دو کہ اگر مجھے واپس لے کر لینے کے لیے آئے ہیں تو اب یہاں سے زینب زندہ نہیں جائے گی، زینب کا جنازہ جائے گا۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ قریب آئے، امام حسین کو سلام کیا، امام حسین نے خیمہ لگوایا اور پھر جناب زینب سے کہا کہ زینب آپ کے شوہر نامدار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ گردن جھکا کر جناب زینب خیمے میں آئی، اپنے شوہر نامدار کو سلام کیا، ایک دفعہ زمین پر بیٹھی اور سوال کیا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ مجھے نبی کی حدیث یاد ہے، جب سفر پر نکلو تو صدقہ کر لیا کرو۔ زینب آپ اکیلی جا رہی ہیں حسین کے ساتھ، اپنے شہزادوں کو لایا ہوں، اور جب کبھی مصیبت پڑے تو آن کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت سنیں گے، ایک دفعہ یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، شب عاشور گزری، روز عاشور آیا۔ ایک دفعہ بچے ماں کے پاس آئے، کہا کہ اماں ماموں جانے نہیں دیتے، ایک دفعہ پھر بھیجا، نہیں جانے دیا۔ ایک دفعہ جناب زینب پھر سوالی بن کر آئیں کہ بھائی میرے بچوں کو اجازت دیجئے۔ ایک دفعہ اون و محمد مقتل میں گئے، اللہ جانے شہزادوں نے کیسی جنگ لڑی۔ ایک دفعہ مائیں دعا کر رہی
رہی ہیں کہ اللہ جانے ایک دفعہ جناب زینب نے ہاتھ بلند کیے، پروردگارہ میری قربانی قبول ہو۔ ایک دفعہ بچے زین سے زمین پر آئے، عزادار و شام غریب آئے، بچوں کے سر نیزوں پر بلند ہوئے۔ یہ کیسی مائیں تھیں جو اپنے راج دلاروں کو نیزوں پہ بلند دیکھ رہی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جناب زینب نے بچوں کے سر کے سنا پہ بلند دیکھے، گریہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ کوفے تک یہ نیزے چلتے رہے، گریہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ شام تک پہنچے، گریہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ جب رہائی کا موقع ملا نا، جب یہ آواز دی گئی کہ شہیدوں کے وارثوں کو ان کے سر لوٹا دو، اپنے سر لوٹا دو۔ اکبر کی ماں کو اس کا سر دیا گیا، قاسم کی ماں کو سر دیا گیا، سب بیویوں نے سر وصول کیے، لیکن ان دو بچوں کے سر رہ گئے۔ ایک دفعہ ظالم نے پکار کر کہا، ارے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی وارث نہیں ہے جو ان بچوں کے سر لے۔ کسی نے کہا ان کی ماں نے غریب کربلا کا سر لے لیا، اب بھی بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا سے مدینہ پہنچی، پھر بھی گریہ نہیں کیا۔ نانا کے روزے پر آئی، ایک دفعہ ہاتھوں سے چادر ہٹائی، او نانا آپ کی امت نے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں آئی، آنو محمد کا کمرہ کھولا، ننے بستر دیکھے، دو ننے سے تکیے اٹھائے، سینے سے لگا کر کہا، انا للہ، او میرے بچوں، اپنی اجڑی ماں کو معاف کر دینا، تمہاری ماں حسین کی آزادہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں مقبول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار وہ مومنین جو فرش عزا کی زینت ہوا کرتے تھے، مرحوم زوار ممتاز کمرانی صاحب، سائیں گل شبیر اور دوسرے مرحومین جو کبھی اس فرش عزا کی زینت بنا کرتے تھے، ان کی قبروں کو مولا علی کے نور سے منور فرما۔ مالک دو جہاں عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار قیامت کے دن ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ماتم حسین۔ اچھا، اب ان میں سے جب پہلا اینٹ کے پاس پہنچا تو وہ دو جو نبی کو بعد میں چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی اینٹ پر پہنچے۔ اب تینوں جب پہنچے تو دو نے پروگرام بنا لیا کہ اس کو مار دیں گے، وہ جو پہلے آیا تھا اس کو مار دیں گے اور پھر سونا ہم دونوں برابر برابر بانٹ دیں گے، آدھا تم لینا آدھا میں۔ اب یہ پروگرام کے ساتھ ہے۔ اب وہ جیسے ہی پہلا پہنچا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب ہم 3 پہنچ گئے ہیں، سونے کے 3 حصے ہوں گے، اینٹ کے 3 حصے ہوں گے، تم ایک کام کرو جا کر کھانا لے آؤ، ہمارے لیے بازار میں سے کھانا لے کر آؤ، اس کے بعد تینوں مل کر کھائیں گے۔ اب یہ کھانا لینے کے لیے گیا، دماغ میں اس کے خیال آیا کہ کیوں ان دونوں کو دوں، ان دونوں کو کس لیے دوں؟ بہتر نہیں ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں؟ بھائی پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہتر ہے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، اینٹ لے کے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ جیسے ہی پہنچا، وہ پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، یہ مر گیا۔ جب ویسے ہی سفر کے آئے ہوئے تھے، اوپر سے قاتل بھی بن گئے۔ اب کہنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر بانٹ بھی لیں گے۔ اللہ جانے کس طرح سمجھاؤں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر بانٹ لیں گے۔ اب وہ تو مر گیا، پہلا مر گیا، اب دونوں نے کھانا کھایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، یہ دونوں بھی مر گئے، اور تینوں ایسے مرے، ایسے مردود ہو کے مرے یہ 3 کہ جب نبی کا گزر ہوا، اینٹ بیچ میں ہے، ایک ادھر مرا ہوا ہے، ایک ادھر مرا ہوا ہے، ایک ادھر مرا ہوا ہے۔ اب
اب نبی نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو جب نبی کے ساتھ رہنا ہے تو جان سے بھی جہاد کرنا ہے، مال سے بھی جہاد کرنا ہے۔ جو نبی کے ساتھ رہ کر نبی کے شرف کو نہ سمجھے، اس بے شرف مال کے پیچھے لگا رہے، تو وہ چاہے اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہو، چاہے وہ ہجرت کر کے آیا ہو، لیکن جب مال کے پیچھے پڑا، ابھی کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کسی نے تلوار نہیں نکالی، لیکن نبی کے ساتھ چلتے چلتے راستہ مال کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وہ جن کے اوپر تلواریں چل رہی ہوں، جان کا خوف ہو، اوپر سے اعلان ہو کہ مال غنیمت بٹ رہا ہے، اب اگر وہ نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو سمجھ لیجئے گا ابھی صرف ہجرت کی ہے، جہاد نہیں کیا۔ یہاں تک آ گئے نا، یہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ اب اللہ تمہارا ولی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا جہاں پہ میں نے چھوڑا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ یہ دو ولایتیں سمجھ میں آ گئیں، تیسری بات میں سمجھ میں آئے گی۔ اب اللہ جسے اپنا ولی بنا رہا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بھی ہوگا، اتنا محبوب ہوگا، اتنا محبوب ہوگا کہ اپنے پاس بلا لے گا۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب حبیب اور محبوب آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور حبیب ایسا ہو کہ جو ظاہر نہ ہو سکتا ہو، لیکن گفتگو محبوب سے کرنی اب ظاہر بھی نہیں ہو سکتے، اب روز روز آنا جانا بھی مناسب نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر ایک قاصد بنایا جاتا ہے، ایک پیغام رساں بھیجا جاتا ہے۔ پیغام رساں سمجھتے ہیں نا، جو پیغام پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے یاسین، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے طٰہٰ، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے نون، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے الف لام میم، حبیب محبوب سے کہہ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں۔ آج کسی عالم سے پوچھئے ان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں؟ اب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کا ترجمہ مثال کے طور پر آپ نے سورہ بقرہ، مشکل گفتگو تو نہیں ہے نا، ابھی میں بات کو واضح کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے سورہ بقرہ کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام میم یہ کتاب ہے۔ ارے بھائی یہ کتاب ہے کا ترجمہ بعد میں کیجیے گا، پہلے الف لام کا تو کریں۔ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جانتے نہیں ہیں۔ تو جس نے بات بھیجی ہے اور جس تک بھیجی ہے، یا وہ جانے یا یہ جانے، یہ راز کی باتیں ہیں۔ اب جب حبیب کو محبوب سے راز کی باتیں کرنی ہوں تو قاصد کو بھیجے گا۔ اب قاصد کون بنے؟ اس کا قاصد کون بنے؟ بھئی قاصد کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ قوی ہو، مضبوط ہو، بزدل نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کی بات لے کر آگے جا رہا ہے اور بزدل نکلا تو ڈر کے مارے سارے راز بتا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو، جو سکھا کے بھیجا ہے وہی بتائے۔ اگر حافظہ کمزور ہوگا تو وہ بات بھول جائے گا کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو، یعنی جو امانت دی ہے ویسا ہی پہنچائے۔ اگر امانت دار نہیں ہوگا تو وہ بات نہیں پہنچائے گا، وہ پیغام نہیں پہنچائے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ مطاع ہو، یعنی لوگ اس کے فرما بردار ہوں، وہ لوگوں کا فرما بردار نہ ہو، بس اس کا فرما بردار ہو جس کا پیغام لایا ہے۔ اگر کسی اور کا فرما بردار ہوگا، اگر کسی اور کی اطاعت میں ہوگا تو وہ کہے گا بھائی بتاؤ بات کیا ہے، وہ پھر بھی بتا دے گا۔ اس کے علاوہ اگلی شرط کیا ہے کہ بہادر ہونا چاہیے۔ بھائی ایک تو قوی ہو، مضبوط ہو، اس کے علاوہ بہادر ہونا چاہیے۔ اب اللہ اپنا پیغام اپنے نبی کو دے رہا ہے، تو کوئی تو ایسا پیغام رساں ہو کہ جو بہت مضبوط ہو، کوئی تو ایسا ہو جسے وہاں سے یہاں آنے میں ڈر نہ لگتا ہو، کوئی تو ایسا ہو جس کا حافظہ بڑا مضبوط ہو، جو بات وہاں بتا دی وہی بات نیچے بتائے، کوئی تو ایسا ہو جو کسی کے سامنے نہ جھکتا ہو۔
اب اللہ اپنی ولایت نیچے والے ولی کو دے رہا ہے، اگلا ولی تیار ہو رہا ہے، تو اس ولی تک جو پیغام لائے گا، بیچ کا جو کردار ادا کرے گا وہ مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر اللہ کسے بنائے گا؟ ایک دفعہ دیکھا کہ اسے تو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اسے تو سید بنایا ہے، اسے تو سردار بنایا ہے، اب پیغامبر بھی کوئی ایسا ہو، میسنجر بھی کوئی ایسا ہو جو سید ہو، جو سردار ہو، جو آقا ہو، تو پھر جبرائیل کو دیکھا کہ جو سید الملائکہ ہیں۔ بھائی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، آپ میرے ساتھ رہیے خدا کے لیے۔ اب جبرائیل کو دیکھا کہ جو سید الملائکہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ سید عالمین کی طرف پیغام جانا ہے۔ اب سید الملائکہ پیغام لے کر آئے۔ کون سا پیغام؟ اللہ کا پیغام، پہلے ولی کا پیغام۔ کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے ولی کے پاس۔ بھائی تھک کے نہیں سنیے، خدا کے لیے تھک کے نہیں سنیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنیے، جب امام حسین مکہ چھوڑنے لگے، عباس سے کہا عباس ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ عباس کعبے کی چھت پہ چڑھے اور ایسا خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ ہوا نے عباس کی آواز کو ہر دل تک پہنچایا۔ تو یہ عباس والوں کا ذکر ہے، مائک کا محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے، گفتگو سنیے۔ اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی۔ اب اللہ جو ولی ہے وہ رسول ولی تک پیغام پہنچائے گا۔ کس کے ذریعے؟ کہ جو مضبوط ہو، جو قوی ہو، جو بہادر ہو، جو امین ہو، جو سید ہو، جو سردار ہو، کیونکہ سید تک پیغام پہنچانا ہے، سردار تک پیغام پہنچانا ہے، سچے تک پیغام پہنچانا ہے، امین تک پیغام پہنچانا ہے۔ اب یہ اللہ کا پیغام پہنچا، کس تک؟ نبی تک۔ اب یہ اللہ کا پیغام نبی پہ رک جائے گا؟ بھائی میرے ساتھ بولیے، یہ اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا ہے، کیا یہ نبی تک رک جائے گا یا آگے بڑھے گا؟ یہ بڑھے گا پوری دنیا تک، پوری کائنات تک، دنیا کے آخری شخص تک۔ بھائی نبی کا پیغام جائے گا نا، اب یہ نبی کا پیغام کون پہنچائے گا؟ بھائی جب اللہ نے ایک امین کو بھیجا تو نبی کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو بھی کسی امین کے حوالے کریں۔ بھائی جب نبی تک پیغام کوئی بہادر لایا تھا تو نبی بھی یہ پیغام اسے دیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہادر ہو۔ اب یہ پیغام اسے ملے گا جو سب سے زیادہ سچا ہو۔ اللہ نے سید کو بھیجا، نبی بھی سید کو دیں گے۔ تھوڑا سا بیدارو سنیے گا، اللہ کا پیغام ہے نا، سید لے کر آیا، سید کو دیا، اب سید آگے بڑھائے گا، یہ سردار کسی اور سردار کو دے گا۔ اب کون ہو ایسا سردار جو ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اب کون ہو یہ سردار؟ اب اللہ کے نبی نے لوگوں کے مزاج دیکھ لیے تھے۔ اگر اللہ کے ولی نے علی کو علم دیا تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ سورہ برات پہنچانی تھی، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ لے کر جاؤ۔ نبی بھی جانتے تھے کس کے ہاتھ بھیجنا ہے، لیکن اس لیے انہیں بھیجا کہیں کل کو یہ نہ کہیں گے علی تو اپنے رشتہ دار تھے، علی تو اپنے بھائی تھے، اس لیے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو بھیجا سورہ برات لے کر، بڑے عجیب انداز میں آگے بڑھے۔ اتنے میں ندائے قدرت آئی، لا یبلغها الا انت والرجل منک، اے رسول یہ پیغام کوئی اور نہیں، یا آپ لے کے جائیں گے یا آپ میں سے کوئی مرد لے کے جائے گا۔ اب ندائے قدرت آئی، اے رسول انہیں واپس بلاؤ۔
اب اللہ کے رسول کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آفیشل اعلان تھا، عام اناؤنسمنٹ تھی نہیں، اللہ کے پاس سے اللہ کے ولی تک پیغام آیا، اب نبی اشارہ سمجھ گئے کہ کون ہے جو مجھ سے ہو، جو مرد ہو۔ اتنے میں پوچھا علی کہاں ہیں؟ اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سوائی کے محرکہ میں علامہ ابن حجر نے لکھا کہ رسول فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ میں سے ہو۔ بھائی خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے گا، اے علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے۔ قرآن نے کہا اس مرد کو بھیجئے کہ جو آپ میں سے ہو۔ اب اللہ کے رسول نے رجل کو ڈھونڈا، مرد کو ڈھونڈا۔ اب یہ صرف سورہ برات کی بات تو نہیں تھی، ایک صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی اب اللہ کے رسول نے رجل کو ڈھونڈا، مرد کو ڈھونڈا، رجل عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں، مرد کو ڈھونڈا کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا مرد کو دینا ہے، ایسا مرد جو آپ میں سے ہو، ایسا مرد جو آپ میں سے ہو۔ اب پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے ہر جگہ پر اس مرد کو بلایا جو اللہ کے رسول میں سے ہو۔ جب پہلی وحی آئی تو مرد کو بلایا، جب اسلام کو پھیلایا تو اس مرد کو بلایا، جب خیبر میں علم دیا تو اس مرد کو بلایا، جب بستر پر سلانا تھا تو اس مرد کو سلایا۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھائی پیغام لانے والا بیچ میں سے جو ملک ہے وہ سید ہے، وہ سردار ہے، وہ اللہ کا ہے، تو میں بھی اسے دوں جس کا گوشت میرا گوشت ہو، جس کا خون میرا خون ہو، جس کا جسم میرا جسم ہو۔ اب اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ آقا بنانے کا مرحلہ ہے، مولا بنانے کا مرحلہ ہے، اللہ نے سید الملائکہ کو بھیجا، ملائکہ کے مولا کو بھیجا، ادھر رسول نے بھی اس مرد کو منتخب کیا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو ولایت خود کو ملی تھی آگے بڑھا رہے تھے۔ اب وہ مولا بن کر آیا تھا، ملائکہ کا مولا بن کر آیا تھا۔ ادھر رسول غدیر کے منبر پر کھڑے ہوئے کہا کہ یاد رکھو کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا اللہ ولی اس کا میں ولی، جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ یا علی تو یہ اللہ کی ولایت ہے، کسی مولوی مفتی کی ولایت نہیں ہے کہ جس کو چاہا دے دیا، یہ جس کی ولایت ہے وہی دے گا۔ اور نبی نے دے کر بتایا کہ یاد رکھو یہ ہلکی ولایت نہیں ہے، یہ خدائی ولایت ہے۔ اور جس ولی کو تم دوست سمجھتے ہو وہ جب ولی حاکم بنے گا، حکمران بنے گا، سرپرست بنے گا تو اس سے اچھا دوست بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا اب نبی دنیا میں ولایت لے کر آ گئے، ولایت دے دی۔ اب کل بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جیسے ہی آیا اس نے سجدہ کیا اور 3 دن تک غائب ہو گئے۔ یہ نبی غائب کیوں ہو گئے؟ کبھی سوچا؟ یہ در حقیقت ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر تمہارا بھی کوئی غائب ہو جائے، تو پریشان نہیں ہونا، امام رہتا ہے۔ نبی 3 دن تک غائب رہے اور اس کے بعد کسی کے سامنے جھکے نہیں، لیکن جب نبی نہیں جھکے تو بڑی بڑی چیزیں جھکنا شروع ہو گئیں۔
آپ نے دیکھا مندروں کے مینارے جھک گئے، مندروں کے بت جھک گئے، جھکے نہیں ٹوٹ گئے، ٹوٹے نہیں برابر تقسیم ہو گئے۔ اب یہ اللہ کا ولی ہے، دنیا میں پہلا دن ہے اور ایسا کاٹا بتوں کو۔ اس کی جگہ پر کوئی تو ایسا ہو کہ جس کا ہاتھ چلے تو ایسا چلے، جس کی ضرب چلے تو ایسی چلے کہ جب جس نبی نے بتوں کو توڑا تو برابر توڑا، یہ توڑے تو برابر توڑے۔ اچھا یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ روایات میں جا کر دیکھیے گا کہ ایک دفعہ مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے اور گہوارے میں تھے، بعض روایت کے مطابق 6 دن کے تھے، کیونکہ 3 دن تو کعبے میں رہے، 3 دن تک تو اللہ کے ولی اللہ کے گھر میں رہے، لیکن اس کے 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، میرا علی گہوارے میں تھا، میرا علی گہوارے میں تھا، اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑی بلا مشکل کشا کے پاس آ رہی ہے۔ یہ میرا جملہ کسی کا نہیں ہے، بلا مشکل کشا کے پاس آ رہی ہے، اور وہ جیسے ہی قریب آئی علی کے ننھے ننھے ہاتھ اٹھے۔ اللہ جانے کس طرح سن رہے ہیں آپ لوگ، اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دوں۔ چلیں 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 اب چلیں، اب آپ سے وعدہ ہو گیا، جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر پڑھیں گے۔ اب علی کی ماں نے کہا کہ علی گہوارے میں ہیں، گھر میں علی کو 3را دن ہے، اتنے میں ایک بلا آئی جسے اردو میں اژدہا کہتے ہیں، بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا، علی کے قریب آ رہا تھا۔ میں اپنے باورچی خانے سے دیکھ رہی تھی کہ اب یہ میرے لال پہ حملہ کرے گا۔ ابھی اس نے اپنا پھن اٹھایا، ادھر علی نے ننھا سا ہاتھ اٹھایا، ابھی اس نے پھن اٹھایا، علی نے ہاتھ اٹھایا، ننھے سے ہاتھ کی 2 انگلیاں، ماں کہتی ہیں، علی کی ماں کہتی ہیں، میں نے علی کی 2 انگلیاں، ننھی سی انگلیاں دیکھی، علی نے یوں چلائیں، علی نے یوں چلائی، اژدہا 2 ٹکڑے ہو کر گرا۔ اور پھر روایات میں ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے جب کچھ لوگ آئے تو کچھ لوگوں نے ایک حصے کو اٹھایا، کچھ نے ایک کو اٹھایا، جب دیکھا گیا تو ادھر والے بھی برابر تھے، ادھر والے بھی برابر تھے، اتنے حساب کے ساتھ علی نے انگلیاں چلائیں، ابھی تلوار نہیں چلائی، اتنے حساب کے ساتھ علی نے انگلیاں چلائیں کہ ماں کے منہ سے نکلا کہ یہ حیدر ہے۔ اچھا 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 میں اللہم صلی علی محمد میرا موضوع ذہن میں رہے کہ میں اللہ کی ولایت اور اس کے رسول کی ولایت اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کی ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو بت برابر تقسیم ہوئے، بات یہ ہو رہی تھی۔ اب علی نے انگلیاں چلائیں، وہ اژدہا 2 ٹکڑوں میں برابر تقسیم ہوا، کچھ لوگ برابر کے 7 ہوں گے، 8 ہوں گے، 100 ہوں گے، لیکن برابر کے لوگ تھے، اٹھا کے لے گئے۔ اتنے میں ابو جہل کو پتا چلا کہ تمہارا پالتو مارا گیا۔ اچھا، اب ابو جہل ہمارے نبی کے پاس آیا کہ اے محمد، تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے گھر میں اس بچے نے ہماری پالتو بلا کے ساتھ کیا کیا۔ اے محمد، تمہیں اندازہ نہیں، عالمین کے لیے رحمت، علم والی شخصیت کو جاہل آ کر بتا رہا ہے۔ اے محمد، تمہیں اندازہ نہیں۔ نبی نے مسکرا کر دیکھا کہ کیا ہوا، کہا کہ ہماری بلا تمہارے گھر سے ماری گئی۔
اپنے الفاظ میں کہوں، ابو جہل نے کہا کہ ہماری بلا تمہارے گھر میں ماری گئی، میں کہتا ہوں کہ تمہاری بلا علی کے گھر سے ٹل گئی۔ بھائی بلائیں ایسے ہی ٹلتی ہیں نا، اور علی والوں کی، علی کی ہی بلائیں ٹلیں گی نا۔ اب رسول نے سوال کیا کہ بھائی کیا ہو گیا اگر ایک اژدہا مر گیا تو؟ کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے بڑی محنت سے اسے پالا تھا۔ کہا کیوں پالا تھا؟ کہا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس بلا کو چھوڑتے ہیں، اس اژدہے کو چھوڑتے ہیں اگر بچہ حلال زادہ ہو۔ ابو جہل نے تربیت دی ہے اژدہے کو کہ بچہ حلال زادہ ہو تو اسے چھوڑ دے، باقی جو بھی ہو اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ بلا مر گئی، اژدہا مر گیا، اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہیں پڑھ سکتا، توجہ رکھیے گا۔ اب کیا ہوگا؟ نبی نے مسکرا کر کہا پریشان نہیں ہو، جس نے بلا کو مارا ہے۔ بھائی اس کا یہی مسئلہ تھا نا کہ حلال زادے کا پتہ کیسے چلے گا۔ نبی نے مسکرا کر کہا کہ جس نے بلا کو مارا ہے، قیامت تک کے لیے تمہیں فارمولہ دے رہا ہوں، جو اس سے محبت کرے وہ حلال زادہ ہے، جو اس سے بغض رکھے سمجھ لینا اس کی ماں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو علی نے بچپنے میں 6 دن کے بچے نے انگلیوں کے ذریعے اژدہے کو برابر تقسیم کر دیا۔ اللہ جانے جب یہ جوان ہو کر تلوار اٹھائے گا تو بڑے بڑے مرحبوں کا کیا بنے گا۔ اچھا، اور بات آ رہی ہے علی کے عدالت کی، علی کے عدل کی۔ تھوڑا سا آگے آپ کو لے کر جاؤں گا کہ ہر مقام پر علی نے برابر فیصلہ کیا، برابر کاٹا، برابر رکھا، اور یہاں تک کہ بات مرحب تک چلی گئی۔ اور بہرحال بات زبان پہ مرحب آ گیا ہے، اور کبھی کبھار آ بھی جاتے ہیں اس طرح کے الفاظ، تو میں تھوڑا سا آگے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، بیٹھے رہیے، میرے ساتھ بیٹھے رہیے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ مرحب کا تعلق خیبر کے ساتھ۔ مجھے اجازت ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد وجل فرجم۔ کمیل بھائی ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مرحب یہودیوں کا حکمران تھا، یہودیوں کا سالار تھا، یہودیوں کا سردار تھا، بہت بڑا پہلوان تھا۔ اچھا، جب باہر سے تلوار چلی، باہر سے لوگ آتے رہے، یہ اندر سے بتاتا رہا کہ میں مرحب ہوں۔ باہر والوں کو پتا چلتا تھا اندر مرحب ہے، باہر سے مرحبا کی آواز آتی تھی، بھائی مرحبا، ٹھیک ہے آپ مرحب ہیں، ہم جا رہے ہیں واپس۔ اچھا، 39 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 40ویں دن ماجرا کچھ عجیب تھا، خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، 40ویں دن ماجرا کچھ عجیب تھا۔ باہر سے آواز آئی ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب اندر سے آواز آئی، اب اندر سے آواز آئی۔ اچھا، اتنے میں اب یہ لشکر روزانہ مرحب کی طرف جاتا تھا، قلعے کی طرف جاتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ آخری لشکر جا رہا تھا، 40واں دن تھا، سامنے ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرف ایک جھیل تھی، پانی کا ایک کیا کہتے ہیں، نہیں ندی نہیں، جھیل تھی، جیسے کینجھر وغیرہ۔ یہ تو ایک جھیل تھی، یہ یہودی عالم وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ روزانہ کا تماشا دیکھ کر تنگ آ گیا، ایک دفعہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر گھوڑے کی لجام کو تھاما، گھوڑے کی رکاب کو تھام کر کہنے لگے جناب یہ روز روز کا چھوڑیے قصہ، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ آتے ہیں مرحبا کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کے سوار نے مسکرا کر دیکھا اور دیکھ کر کہا روز والے اور ہوتے ہیں، روز والے اور ہوتے ہیں، آج کوئی اور ہے۔ کہنے لگا اچھا آج کوئی اور ہے، تو پھر آئیے ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ امتحان مشکل کشا کا، امتحان مشکل کشا کا، کیسا امتحان، کیا امتحان؟ کہنے لگا نیچے اتریے۔ علی نیچے آئے، کہا تھوڑا سا اس جھیل کے قریب آئیے۔ مولا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پورا لشکر پیچھے کھڑا ہوا ہے، ادھر مولا اترے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کا میں امتحان لے رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں اگر
اگر ویسا آپ نے کر کر دکھا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا آپ جنگ جیت جائیں گے۔ اس نے مٹی اٹھائی، کچھ پڑھا اور دریا کے اوپر، جھیل کے اوپر پڑھ کے پھینک دیا۔ مولا کائنات دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے جھیل کے اوپر چلنا شروع کر دیا، آدھا گیا اور واپس آ گیا۔ مولا کو دیکھ کر کہا کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، پیچھے والے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ دیکھ کر کہنے لگا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ جیت جائیں گے۔ مولا مسکرائے اور جھیل پر چلنا شروع کیا۔ چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے۔ اس کے بعد واپس آئے۔ جیسے ہی واپس آئے، یہودی کہتا ہے جناب کیا جادو کیا، کیا منتر پڑھا؟ مولا نے پوچھا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا جناب مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک رسول ہے جس کا ایک بھائی ہے۔ بھائی تھک کے سنیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ جس کا ایک بھائی ہے جس کا نام علی ہے، اگر کوئی علی کا نام محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے، اخلاص کے ساتھ مٹی پر پڑھ کر پھونکے اور وہ مٹی پانی پر ڈال دی جائے تو پانی علی کے احترام میں رک جاتا ہے۔ دل گردہ چاہیے نا اس عمل کے لیے۔ پانی علی کے احترام میں رک جاتا ہے۔ میں نے علی کا نام مٹی پہ پڑھ کے پھونکا اور پھینک دیا اور پانی علی کے احترام میں رک گیا۔ مولا فرماتے ہیں رے جس کے نام کا صدقہ تو کھاتا ہے وہ علی میں ہی تو ہوں۔ اب اس نے جب علی کا نام سنا تو ٹھنڈا ہو گیا۔ بہرحال یہ بات آگئی تھی تو میں کہہ گیا۔ اب مولا کائنات آگے گئے، خیبر کی لڑائی ہوئی، لیکن مسلمانوں کا بغض علی سے جیسا پہلے تھا ویسا اب بھی ہے۔ کچھ لوگ، کمیل بھائی جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، کچھ لوگ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، انٹرنیٹ پر موجود ہوگی ہے، بلکہ کچھ لوگ خیبر کے کنارے پہنچے اور پھر اندر گئے قلعہ دکھانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بارش لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور چلتے چلتے آگے جا کر ایک دروازہ دکھایا، کہا کہ یہ ہے خیبر کا دروازہ۔ اور وہ خیبر کا دروازہ جو ان مولویوں نے دکھایا وہ باریک سی لکڑیوں کا بنا ہوا، جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے لکڑیوں کے دروازے، اور وہ کبھی کھولتے ہیں وہ بند کرتے ہیں۔ شاید دل میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم بھی خیبر کا در کھول رہے ہیں، شاید ان کو کچھ مزہ آتا ہو۔ کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات نہیں، شیعوں نے اپنی طرف سے یہ روایتیں بنا دی کہ علی آئے، علی نے اشارہ کیا، دروازہ دور جا کے گرا، اور یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شاید ان کی نظروں سے نہ گزری ہو۔ خیبر کے دروازے کے بارے میں روایت میں ہے کہ الذی اجزت اکف الاربعون الاربع، کہ 44 پہلوان جسے مل کر نہیں کھول پاتے تھے۔ مولوی باز نہیں آیا، اس نے ایک عجیب سا دروازہ دکھایا، کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ کہتا ہے شیعوں نے کہانیاں بنا دی، دروازہ یہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے 1400 سال پرانے دروازے پہ نہ دیمک لگی، نہ وہ زمانے کے حوادث کی وجہ سے گل گیا، نہ سڑ گیا، کچھ نہیں ہوا، لیکن مولوی بڑے مزے سے کھول رہا ہے کہ یہی خیبر کا دروازہ۔ ارے مان لی آپ کی بات، یہی وہ دروازہ تھا جو علی کے سامنے تھا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں علی نے کوئی دروازہ نہیں کھولا، یہی دروازہ تھا، نازک سا دروازہ تھا، کمزور دروازہ تھا، علی نے نہیں کھولا۔ پھر یہ تو بتائیے جو 39 دن سے آ رہے تھے وہ کیوں نہیں کھول پائے اس دروازے کو؟ سلامت رہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور میں کیا کروں کہ گفتگو آگے جا ہی نہیں رہی ہے کہ آگے جو ولی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، آگے جو ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہاں بات پہنچ ہی نہیں رہی، کیونکہ مسلمانوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ جس رسول کو آپ رسول سمجھتے ہیں وہ بڑا خیالی رسول ہے، حقیقی رسول بہت اونچا ہے۔ حقیقی رسول وہ ہے جو چلے تو ابر سایہ کرے، حقیقی رسول وہ ہے جو کسی خشک جگہ کو دیکھے تو تر ہو جائے، حقیقی رسول وہ ہے جو بنجر زمین پر پیر رکھے تو آباد ہو جائے۔
یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن دیدار کروائے گا، اللہ کے رسول ایسا کریں گے؟ پہلے یہ ولایتیں تو سمجھیے، اس کے بعد آگے چلیں گے کہ اگلا ولی کون ہے، اس کے بعد کا ولی کون ہے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کے نبی نے آتے ہی پہلا سجدہ کیا، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، تو پھر حق کیا بنتا ہے ان کا ولی کون بنے؟ جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، پھر ان کا ولی وہ بنے گا جس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو، جس نے آتے ہی رسول کی زیارت کی ہو، اور پھر رسول کی زیارت کر کر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ میں علی رسول کے پیچھے ایسے چلتا ہوں، ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ کیسے چلتا ہے؟ یہ بہرحال ایک تفصیلی موضوع ہے۔ وہ کیسے چلتا ہے؟ اونٹنی پیر ہٹاتی ہے، بچہ پیر رکھتا ہے۔ اونٹنی سیدھی جاتی ہے، بچہ سیدھا جاتا ہے۔ اونٹنی سیدھی جائے، بچہ مڑ جائے۔ بھئی ایسے لوگ بھی تو گزرے جنہوں نے کہا جب تک میں سیدھا چلوں تو میرے ساتھ چلنا، اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو حضور جو آپ کو سیدھا کرے میں اس کے پیچھے کیوں نہ چلوں؟ وہ زحمت اس کو دوں کہ آپ کو سیدھا کرے۔ اس کے بعد وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی کچھ مدد کر دیں، کہتے ہیں بھائی دعا کرو کہ اللہ اتنے پیسے دے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تو میں پاگل ہوں کہ یہ دعا کروں کہ اللہ تمہیں پیسے دے؟ یہ دعا نہ کروں کہ پروردگار میری دعا میں اتنی تاثیر ہے تو مجھے ہی دے دے۔ تو بھائی جس نے آپ کو یہ آ کر سمجھانا ہے تو پھر میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ تو دیکھیے یہ اللہ کی ولایت ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے ولایت کے راستے میں طرح طرح کے کانٹے بچھا دیے اور بچھاتے رہے اور بچھاتے رہے ہیں اور بچھاتے رہیں گے جب تک ولایت قائم ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ولایت کب تک قائم ہے؟ جب تک خدا کا نظام قائم ہے تب تک ولایت قائم ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ کمال اس قوم کا ہے کہ اپنے ہادی کو سمجھے۔ ہادی سیدھا ہونا چاہیے، ہادی صراط مستقیم پر ہونا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی قدر، جب ہادی صرف اللہ تک لے جانے کی بات کرے تو پھر لوگوں سے گوارا نہیں ہوتا۔ اور رات کے اس پہر میں آپ سب بیٹھے ہوئے، جناب سیدہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، لیکن بڑی دکھی ہیں بی بی، جناب سیدہ بڑی دکھی ہیں۔ آج 5 محرم کی رات ہے، 4 مجلسیں ہو چکی، 4 دن گزر چکے، اور سیدوں کا ماتم جاری ہے۔ عزیزو اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر سیدوں کا غم بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب ہم خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہم جائیں گے روئیں گے، نہیں، ہم تو ان کو رونے کے لیے آئے ہیں جن کی لاشوں پر سید زادیوں کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہم تو ان کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں جن کے لاشوں پر بچیوں نے ماتم کیا تو تماچے کھائے۔ ہم ان کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ جن کی بہنوں کو ماتم کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ جب ماتم کرنا چاہا تو تازیاں نے مارے۔ عزیزو مدینے سے جب امام حسین کا قافلہ چلا نا، امام کی فہرست میں ایک نام نہیں تھا، بعض روایتوں میں 2 نام ہیں لیکن میں ابھی ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک نام نہیں تھا، جانتے ہیں وہ نام کس کا تھا؟ وہ نام امام حسین کی سب سے پیاری بہن جناب زینب کا تھا۔ قریب آئیں اور پوچھا بھائی کیا ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کہا بہن میری محبت آپ کے ساتھ اپنی جگہ، لیکن ابھی آپ کسی کی زوجیت میں ہیں، جب تک آپ کا ولی آپ کو اجازت نہیں دے گا حسین آپ کو سفر میں نہیں لے جا سکتے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب اپنے شوہر نامدار جناب عبداللہ کے پاس ہیں۔ اس دفعہ عجیب انداز میں جناب عبداللہ بیمار ہیں
بستر علالت پر ہیں۔ دیکھا، جب آنکھ کھلی دیکھا کہ جناب زینب زمین پر بیٹھی۔ ایک دفعہ تڑپ کر اٹھے اور کہا شہزادی زمین پر کیوں بیٹھی ہیں؟ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے، بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ شہزادی زمین پر کیوں بیٹھی ہیں؟ امیر کائنات کی بیٹی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، آج آپ کی زوجہ بن کے نہیں، ایک سوالی بن کر آئی۔ زینب سوالی بن گئی، اجرکم اللہ، آج ایک سوالی بن کر آئی۔ تڑپ کر اٹھے اور کہا کہ آقا زادی کیا سوال ہے؟ کہا کہ میرا بھائی مدینے کو آخری سلام کر چکا، نانا کے روزے سے ودا ہو چکا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں۔ ایک دفعہ اجازت دی اور کہا کہ حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر میری طرف سے معافی مانگ لیجئے گا کہ کاش میں صحت یاب ہوتا تو آپ کے ساتھ چلتا۔ جناب زینب بڑی خوشی خوشی بھائی کے ساتھ چلی۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ قافلہ ایک منزل پر پہنچا۔ اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے، میں بہت رک کر مصائب پڑھ رہا ہوں اور بہت حوصلے کے ساتھ سننا۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن یہ بہت مصیبت کی گھڑی۔ ایک دفعہ کاروان راستے میں جا رہا تھا کہ حضرت عباس کی نگاہ پڑی کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت عباس ابھی ادھر جانا چاہتے تھے کہ امام حسین نے روک دیا، کہا کہ عباس رک جاؤ، دیکھ لو کہ آ کون رہا۔ ایک دفعہ قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ اپنے دو شہزادوں کو یعنی اون و محمد کو لے کر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایت سنو گے، جناب زینب تک جب یہ آواز پہنچی کہ جناب عبداللہ آ رہے ہیں، ایک دفعہ تڑپ گئیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عبداللہ مجھے واپس لے جائیں۔ جناب عباس سے کہا کہ جا کر عبداللہ سے کہہ دو کہ اگر مجھے واپس لے کر لینے کے لیے آئے ہیں تو اب یہاں سے زینب زندہ نہیں جائے گی، زینب کا جنازہ جائے گا۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ قریب آئے، امام حسین کو سلام کیا، امام حسین نے خیمہ لگوایا اور پھر جناب زینب سے کہا کہ زینب، آپ کے شوہر نامدار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ گردن جھکا کر جناب زینب خیمے میں آئی، اپنے شوہر نامدار کو سلام کیا، ایک دفعہ زمین پر بیٹھی اور سوال کیا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ مجھے نبی کی حدیث یاد ہے، جب سفر پر نکلو تو صدقہ کر لیا کرو۔ زینب آپ اکیلی جا رہی ہیں، حسین کے ساتھ اپنے شہزادوں کو لایا ہوں، اور جب کبھی مصیبت پڑے تو آن کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایت سنیں گے، ایک دفعہ یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، شب عاشور گزری، روز عاشور آیا۔ ایک دفعہ بچے ماں کے پاس آئے، کہا کہ اماں ماموں جانے نہیں دیتے، ایک دفعہ پھر بھیجا، نہیں جانے دیا۔ ایک دفعہ جناب زینب پھر سوالی بن کر آئیں کہ بھائی میرے بچوں کو اجازت دیجئے۔ ایک دفعہ اون و محمد مقتل میں گئے، اللہ جانے شہزادوں نے کیسی جنگ لڑی۔ ایک دفعہ مائیں دعا کر رہی ہیں کہ اللہ جانے، ایک دفعہ جناب زینب نے ہاتھ بلند کیے، پروردگارہ میری قربانی قبول ہو۔ ایک دفعہ بچے زین سے زمین پر آئے، عزادارو شام غریب آئے، بچوں کے سر نیزوں پر بلند ہوئے۔ یہ کیسی مائیں تھیں جو اپنے راج دلاروں کو نیزوں پہ بلند دیکھ رہی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جناب زینب نے بچوں کے سر کے سنا پہ بلند دیکھے، گریہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ کوفے تک یہ نیزے چلتے رہے، گریہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ شام تک پہنچے، گریہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ جب رہائی کا موقع ملا نا، جب یہ آواز دی گئی کہ شہیدوں کے وارثوں کو ان کے سر لوٹا دو، اپنے سر لوٹا دو۔ اکبر کی ماں کو اس کا سر دیا گیا، قاسم کی ماں کو سر دیا گیا، سب بیویوں نے سر وصول کیے، لیکن ان دو بچوں کے سر رہ گئے۔ ایک دفعہ ظالم نے پکار کر کہا ارے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی وارث نہیں ہے جو ان بچوں کے سر لے؟ کسی نے کہا ان کی ماں نے غریب کربلا کا سر لے لیا۔ اب بھی بچوں کا ماتم نہیں کیا، کربلا سے مدینہ پہنچی، پھر بھی گریہ نہیں کیا، نانا کے روزے پر آئی، ایک دفعہ ہاتھوں سے چادر ہٹائی، او نانا آپ کی امت نے ہاتھوں میں رسیاں باندھی،
شکایت نہیں کی. ایک دفعہ اپنے گھر میں آئے, آنو محمد کا کمرہ کھولا, ننھے ننھے بستر دیکھے, 2 ننھے سے تکیے اٹھائے, سینے سے لگا کر کہا انا للہ, او میرے بچوں اپنی اجڑی ماں کو معاف کر دینا, تمہاری ماں حسین کی آزادہ. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں مقبول فرما, بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار وہ مومنین جو فرش عزا کی زینت ہوا کرتے تھے, مرحوم زوار ممتاز کمرانی صاحب, سائیں گل شبیر اور دوسرے مرحومین جو کبھی اس فرش عزا کی زینت بنا کرتے تھے, ان کی قبروں کو مولا علی کے نور سے منور فرما. مالک دو جہاں عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. پروردگار قیامت کے دن ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ماتم حسین.